پاکستان کی آبادی تقریباً 24.2 کروڑ کو کراس کر چکی ہے، اور اگر ہم گھرانوں کی بات کریں تو ملک میں لگ بھگ 37.5 ملین یعنی 3.25 کروڑ ہاؤس ہولڈز ہیں اس وقت۔ بالکل۔ لیکن ان نمبرز کے درمیان نا ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو اصل میں بہت بڑے سوالات اٹھاتی ہے ہماری اکانومی پر۔ اس پورے خطے میں پاکستان کا مارٹگیج ٹو جی ڈی پی ریشو سب سے کم ہے، صرف 0.32%۔ ایگزیکٹلی صرف 0.32%۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر ملک کی کل آمدنی 100 روپے ہے تو اس میں سے 1 روپے سے بھی کہیں کم حصہ ان قرضوں کا ہے جو لوگوں نے گھر خریدنے کے لیے بینکوں سے لیے ہیں۔ جو کہ واقعی حیرت انگیز ہے، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ ریشو 50 سے 70% تک ہوتا ہے۔ ہاں، تو اتنے بڑے ملک میں جہاں گھروں کی اتنی شدید ضرورت ہے، لوگ بینکوں سے قرض آخر کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آج کے اس گہرے تحقیقی جائزے میں ہم اسی ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور ہمارے پاس اس وقت پی ایم آر سی یعنی پاکستان مارٹگیج ری فائنانس کمپنی، اکیڈموز اور پیکرا کی تفصیلی تحقیقی رپورٹس موجود ہیں۔ مقصد ہمارا آج یہی ہے کہ اس سیکٹر کی اصل رکاوٹوں کا خلاصہ کیا جائے، نئے سرمایہ کاروں کے لیے کیا مواقع ہیں اور اصل میں ڈیٹا کہتا کیا ہے، کیونکہ مجھے سب سے دلچسپ بات اس ٹاپک میں یہ لگتی ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس ہاؤسنگ شارٹیج کو صرف اندازوں پر چلایا جاتا رہا ہے۔ بالکل ہوائی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ ہاں، جیسے ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہوں، لیکن اب آخر کار اس کا ایک ٹھوس سائنٹیفک ڈیٹا سامنے آیا ہے، اور اندازوں سے نکل کر حقیقت میں آنا بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اور ان رپورٹس کی بنیاد کل آج دی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ پرسیپشن اور ریالٹی کے درمیان جو ایک بہت بڑا فرق ہے نا، اس کو واضح کیا جائے، کیونکہ اگر مسئلے کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی تو علاج تو ہمیشہ غلط ہی ہوگا۔ صحیح بات ہے، ڈاٹا ہی ہمیں مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو سیدھا اس کی تشخیص پر آتے پھر برسوں سے ہم خبروں میں سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں ہاؤسنگ شارٹیج 10 ملین یعنی 1 کروڑ یونٹس ہیں۔ ہاں، یہ نمبر تو ہر جگہ کوٹ ہوتا تھا۔ ہر جگہ، اور اندازہ یہ بھی تھا کہ 2025 تک یہ شارٹیج 13 ملین تک چلی جائے گی۔ یہ فگرز اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے کہ ہر نیا منصوبہ اسی 10 ملین کو بنیاد بنا کر شروع ہوتا تھا۔ لیکن اکیڈموس اور پی ایم آر سی کی اس تحقیق نے تو نیریٹو ہی ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے پورا بیس ہی چینج کر دیا اس کا۔ اصل فزیکل شارٹیج 10 ملین ہے ہی نہیں، بلکہ صرف 2.1 ملین یونٹس ہیں۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں تھوڑا فرق واضح کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم شارٹیج کا لفظ بولتے ہیں تو عام فہم میں اس کا مطلب نئے گھروں کی کمی لیا جاتا ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ نئے گھروں کی فزیکل کمی واقعی صرف 2.1 ملین ہے، لیکن مسئلہ کوانٹٹی کا نہیں ہے۔ تو مسئلہ کوالٹی کا ہے؟ ایگزیکٹلی، کوالٹی کا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 15 سے 27 ملین گھر ایسے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے تو ہیں مگر وہ ناقص ہیں۔ رپورٹ میں ان کو ڈیفیشنٹ یونٹس کہا گیا ہے۔ اچھا، ایک عام شہری کے لیے اس ڈیفیشنٹ ہونے کا عملی مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ کسی کے لیے بھی گھر کا مطلب چار دیواری اور چھت ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ جیسے وہاں کمزور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پانی گھسنا شروع ہو جائے، واحش پولیوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، کئی سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ڈیفیشنسی سے مراد 2 بڑے مسائل ہیں اصل میں۔ پہلا تو اوور کراؤڈنگ ہو گیا، یعنی حد سے زیادہ لوگوں کا ایک ہی جگہ رہنا۔ تصور کریں کہ ایک 2 کمروں کی گھر میں 10 سے 12 لوگ رہ رہے ہیں۔ واو! دیواریں ہیں، چھت ہے، لیکن انسانی رہائش کے معیار کے مطابق یہ صحت مند ماحول نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بنیادی ڈھانچے کی کمزوری ہے۔ مٹیریل ٹھیک نہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں، یا سیوریج اور پانی کا نظام ہی موجود نہیں ہے۔ صحیح، تو سٹرکچر تو موجود ہے لیکن لیونگ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں۔ بالکل، وہ رہائش کے اس سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور ان دونوں مسائل کو ملائیں تو تعداد 27 ملین تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا نا جیسے ہم ایک مریض کا علاج صرف اس کی شکل دیکھ کر رہے تھے، باہر سے دیکھا اور فرض کر لیا کہ 10 ملین نئے گھر چاہیے۔ ہاں، اصل بیماری کہیں اور تھی۔ اکیڈموس کی اس تحقیق نے جیسے اس مسئلے کا ایک ایم آر آئی اسکین ہی کر دیا ہے، جس سے پتا چلا کہ بیماری وہاں موجود ہی نہیں جہاں ہم دوا لگا رہے تھے۔ بیماری ان 27 ملین ناقص گھروں میں چھپی ہے
لیکن یہاں میرا ایک تکنیکی سوال ہے. جی پوچھیں. اتنے بڑے ملک میں یہ MRI اسکین ہوا کیسے؟ یعنی ٹیم نے ڈیٹا آخر جمع کیسے کیا کہ وہ پچھلے 20 سال کے اندازوں کو دھڑے سے غلط قرار دے رہی ہیں؟ میتھڈالوجی اس تحقیق کا سب سے مضبوط حصہ ہے واقعی. اکیڈموز نے صرف کاغذی کارروائی نہیں کی. انہوں نے ملک کے 14 مختلف شہروں میں 4000 سے زیادہ ہاؤس ہولڈز کا گراؤنڈ سروے کیا. ڈور ٹو ڈور؟ ڈور ٹو ڈور، ہر گھر میں جا کر حالات کا اندازہ لگایا. اس کے ساتھ 30 ان ڈیپتھ انٹرویوز کیے گئے انڈسٹری ایکسپرٹس اور پلانرز کے ساتھ. لیکن ان سب کے علاوہ جو سب سے گیم چینجنگ ٹول تھا نا، وہ تھا GIS میپنگ. اچھا، یعنی جغرافیکل انفارمیشن سسٹم کی ٹیکنالوجی. جی، GIS میپنگ کے ذریعے انہوں نے سیٹلائٹ امیجری کا استعمال کیا. اس طریقے میں آسمان سے یعنی سیٹلائٹ سے عمارتوں کے فٹ پرنٹس کی پیمائش کی جاتی ہے. انہوں نے صرف افقی پھیلاؤ یعنی گراؤنڈ لیول پر نہیں دیکھا، بلکہ عمودی یعنی ورٹیکل ہائٹ کو بھی میجر کیا. واؤ، تو سیٹلائٹ سے ڈینسٹی اور بلڈنگ کی ہائٹ چیک کی؟ ایگزیکٹلی. سیٹلائٹ ڈیٹا سے شہر کے مختلف حصوں کی اونچائی اور ڈینسٹی کا ٹھیک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر اس ڈیٹا کو زمین پر کیے گئے ان 4000 سرویز کے ساتھ کراس میچ کیا گیا. صحیح. اس سے وہ اصل حقیقت سامنے آئی جو ہوائی اندازوں پر بنی پرانی رپورٹس کبھی نہیں دکھا سکتی تھیں. اب مسئلے کی تشخیص تو ہو گئی، اگلا قدم اس کا علاج ہے، اور یہاں PMRC کا کردار سامنے آتا ہے. ان کے پروڈکٹس کے حوالے سے بالکل. PMRC اب صرف بینکس کو ری فائنانس نہیں کر رہا، وہ نئے اور عملی پروڈکٹس لا رہے ہیں تاکہ رکاوٹیں دور کی جا سکیں. تھوڑا اس کو آسان لفظوں میں سمجھائیں گے، وہ اس 0.32% والے مسئلے سے کیسے جڑا ہے؟ دیکھیں، وہ کم ریشو بتاتا ہے کہ بینک عام آدمی کو قرض دینے سے ڈرتے ہیں. اصل مسئلہ ہوتا ہے طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم فنڈز کی کمی. بینک میں جو ڈپازٹس آتے ہیں وہ چھوٹی مدت کے ہوتے ہیں، مگر گھر کا قرض 20-25 سال کا ہوتا ہے. اچھا، تو مس میچ ہو جاتا ہے. صحیح پکڑا آپ نے. PMRC اس مس میچ کو حل کرتا ہے بینکس کو سستی لیکوڈٹی دے کر. وہ بینک کو سستا پیسہ دیتے ہیں تاکہ بینک آگے عام عوام کو سستے مارک اپ پر قرض دے. لیکن سب سے زیادہ اہم ان کا رسک کوریج ماڈل ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی اس لاجک پر. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے لیکوڈٹی اور رسک کوریج کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کاغذوں تک محدود رہتی ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. یعنی گھوم کے کر فائدہ انہی بڑے ڈیولپرز کو ملتا ہے نا. کیا یہ رسک کوریج واقعی ایک مڈل کلاس سیلری والے بندے کو گھر دلوانے میں مددگار ہے، یا صرف بینک کا پیسہ محفوظ کر رہا ہے؟ یہ بہت ہی وزن سوال ہے. اس کی لاجک سمجھنا ضروری ہے. بینک فطرتاً رسک سے ڈرتے ہیں. جب ایک عام آدمی آتا ہے جس کی آمدنی پوری ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی، تو بینک قرض دینے سے انکار کر دیتا ہے. صحیح، ان کو لگتا ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا. رسک کوریج اصل میں اسی ڈر کو ختم کرتا ہے. PMRC بینک سے کہتا ہے کہ آپ قرض دیں، اگر ڈیفالٹ ہوا تو نقصان کا بڑا حصہ PMRC ادا کرے گا. تو بینک کا پیسہ سیکیور ہو گیا. ایگزیکٹلی. جب بینک کی بیلنس شیٹ محفوظ ہوتی ہے تو ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. پھر وہ ان لوگوں کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں جنہیں پہلے دروازے سے اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی تھی. تو پریکٹیکلی یہ عام شہری کے لیے ہی فائدہ مند ہے. اچھا، میک سینس. یہ ایک سیفٹی نیٹ ہے جس کے ہوتے ہوئے بینک اپنی تجوری کھولنے کی ہمت کر رہا ہے. بینک کو یقین ہے کہ پیچھے کوئی بیک اپ ہے، اور اسی اعتماد سے سپلائی سائڈ پر بھی فرق پڑ رہا ہوگا. صحیح بات ہے. ڈیولپرز کو بھی کنسٹرکشن فائنانس مل رہا ہے اسی اعتماد کی وجہ سے. چلیں اب گفتگو کا رخ تھوڑا مارکیٹ ٹرینڈز کی طرف موڑتے ہیں. پیکرا کی رپورٹ میں فگرز بہت اہم ہیں. فائنینشیل ایئر 24 میں ریل اسٹیٹ کا ملکی GDP میں حصہ 3.7% تھا، اور مارکیٹ کا سائز PKR 3706 بلین ہو چکا ہے. بالکل، اور یہ معمولی رقم نہیں ہے. یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر اس ملک کا بڑا انجن ہے. صحیح کہا آپ نے. اور اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی FDI میں پچھلے سال کے مقابلے میں 575% کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے. فائنینشیل ایئر 24 میں FDI بڑھ کر $70.2 ملین تک پہنچ گئی. 175% جمپ سننے میں تو واقعی عجیب سا لگتا ہے، لیکن اگر ہم ایبسلوٹ نمبرز پر غور کریں تو یہ صرف $70 ملین ہیں. جی ہاں. کسی بھی بڑی اکانومی کے لیے $70 ملین تو بہت چھوٹی سرمایہ کاری ہے نا.
کیا یہ 575% جمپ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا بیس پہلے ہی بہت لو تھا، یعنی تھوڑی سی انویسٹمنٹ آئی اور پرسنٹیج آسمان پر چلی گئی؟ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے اور رپورٹ میں بھی اس باریک پر بات ہوئی ہے۔ $70 ملین ایبسولوٹ ٹرمز میں واقعی کم ہے اور ہمارا بیس آلموسٹ زیرو پر تھا، لیکن اس جمپ کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ ایک نئے رجحان کا آغاز دکھا رہا ہے۔ کس طرح کا رجحان؟ گلف اور چائنیز انویسٹرز اب عملی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر مقامی قوانین ٹھیک ہو جائیں تو اس 70 کو 700 ملین بننے میں دیر نہیں لگے گی، اور کچھ لانگ ٹرم ٹرینڈز ہیں جو انہیں کھینچ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک بڑا ٹرینڈ تو اربنائزیشن ہے۔ 2030 تک آدھی آبادی شہروں میں ہوگی، کنزیومر بیہیویئر بدل رہا ہے، قیمت کی حساسیت بڑھ رہی ہے، اور تیسرا بڑا فیکٹر سی پیک ہے۔ صحیح، اسپیشل اکنامک زونز والا فیکٹر۔ بالکل، ان زونز کی وجہ سے رہائشی اور کمرشل ریئل اسٹیٹ دونوں کی ڈیمانڈ میں بڑا اچھال آیا ہے۔ سی پیک کا اثر تو نظر آ رہا ہے، لیکن تحقیق میں ایک اور ریولوشن کا ذکر ہے، پراپ ٹیک کا۔ زمین.com، گرانا، ایجنسی 21 جیسے پلیٹ فارمز۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ دھول مٹی والے پٹواری خانوں سے نکل کر کسی سائی فائی مووی کے اسمارٹ کانٹریکٹس میں آ گئے ہوں۔ یہ واقعی ایک بڑا شفٹ ہے۔ لیکن مجھے اس پر بھی سوال ہے، کیا یہ اے آئی، بلاک چین، یہ سب واقعی گراؤنڈ ریالٹی بدل رہے ہیں، یا یہ بس فینسی بز ورڈز ہیں انویسٹرز کو امپریس کرنے کے لیے؟ میں اسے بز ورڈ نہیں کہوں گا۔ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا مسئلہ شفافیت تھا۔ پرانے نظام میں زمین کی قیمت پتہ لگانا اور فراڈ سے بچنا بہت مشکل تھا۔ او ہاں، فراڈ تو ہر دوسرے دن سننے کو ملتا ہے۔ اب اے آئی پرانے ڈیٹا اور لوکیشن کے حساب سے ایگزیکٹ قیمت بتاتا ہے، اور بلاک چین زمین کے ریکارڈز کو ایسے ڈیجیٹل لیجر میں محفوظ کر دیتی ہے جو ٹیمپر پروف ہے۔ جب ایسی ٹرانسپیرنسی آتی ہے نا، تو فوراً سرمایہ کار کا اعتماد بڑھتا ہے۔ صحیح، تو یہ اس 575% جمپ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ٹرانسپیرنٹ سسٹم مل رہا ہے ان کو۔ ایگزیکٹلی۔ اب پیسہ تو آ رہا ہے اس مارکیٹ میں، لیکن اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی مارکیٹ کو ہم انہی صدیوں پرانے قانونوں سے تو نہیں چلا سکتے۔ اگر رولز نہیں بدلے تو یہ پوری سرمایہ کاری ایک اسپیکولیٹو ببل بن جائے گی جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ اس رپورٹ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پیسہ آنا مسئلہ نہیں، اس پیسے کو قانونی تحفظ دینا اصل مسئلہ ہے، اور اسی لیے اسٹیک ہولڈرز کے لیے کچھ انتہائی ضروری اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم ریرا کا قیام ہے۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ جی، ریرا ایک ایسی سینٹرل اتھارٹی جو ملک بھر میں اپروولز کو ایک چھت کے نیچے لے آئے۔ اس کے علاوہ کانڈومینیم لاء کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا ہے تحقیق میں۔ یہ کانڈومینیم لاء کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ عام طور پر تو ہم لوگ زمین خریدتے ہیں اور اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہمارا تصور زمین کی مالکیت تک محدود ہے، یعنی 2D اونرشپ۔ لیکن جب عمودی عمارتوں یعنی ورٹیکل ہائی رائزز کی بات آتی ہے تو مسئلہ مختلف ہے۔ یعنی فلیٹس اور اپارٹمنٹس؟ بالکل، ہوا میں بنے 15 فلور کے فلیٹ کی مالکیت، کوریڈورز میں حصہ، لفٹس کا استعمال، یہ سب 3D پراپرٹی لاز کے بغیر ناممکن ہے ریگولیٹ کرنا۔ کانڈومینیم لاء یہی کرتا ہے۔ اچھا، یعنی جب تک سالڈ رائٹس نہیں ملیں گے لوگ ورٹیکل لیونگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور شہروں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ورٹیکل لیونگ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی خاص ریئل اسٹیٹ بینکس بنانے کی بھی تجویز ہے جو صرف پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہینڈل کریں تاکہ کام تیز ہو۔ لیکن یہاں میری ایک لاجک پھر سٹرائک کر رہی ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں مضبوط ریگولیشنز لائیں، ریرا بنائیں، دوسری طرف ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ ایسی اتھارٹیز آخر میں ایک اور ٹول پلازا بن جاتی ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ کا اشارہ ریڈ ٹیپ کی طرف ہے۔ ایگزیکٹلی، ریڈ ٹیپ کی وجہ سے فائلز دھکے کھاتی ہیں۔ کیا مضبوط ریگولیشنز لانے سے وہ سرمایہ کار جو تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوا ہے تنگ آ کر بھاگ تو نہیں جائے گا؟ انویسٹرز کو تو آسانی چاہیے۔ یہ ایک بہت کامن غلط فہمی ہے کہ انویسٹرز ریگولیشن سے بھاگتے ہیں۔ اصل سنجیدہ انویسٹر کبھی بھی ایسی مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگاتا جو وائلڈ ویسٹ بنی ہوئی ہو، جہاں جس کا جو دل چاہے کرے۔ اچھا، ان کو رولز آف دا گیم چاہیے ہوتے ہیں۔ صحیح، ان کو پریڈکٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی چاہیے۔ ریڈ ٹیپ اور ریگولیشن میں فرق ہے۔ ریڈ ٹیپ صرف بلا جواز رکاوٹ ہے، لیکن بہتر قانون بڑے انویسٹرز کو تحفظ دیتا ہے۔ جب انہیں یقین ہو کہ سینٹرل اتھارٹی ان کے ساتھ ہے تو انویسٹمنٹ بھاگے گی نہیں بلکہ مزید تیزی سے آئے گی۔ یہ پوائنٹ کلیریفائی کرنا واقعی ضروری تھا۔ کلیئرٹی ہی انویسٹمنٹ کو کھینچتی ہیں،
اور رپورٹس میں صرف انویسٹرز کا نہیں، مزدوروں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ کنسٹرکشن سائٹس پر کام کرنے والوں کے لیے لازمی انشورنس پالیسی کی تجویز ہے، جسے ون پیجر انشورنس کہا گیا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کی لاگت کم کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں، جیسے پری فیب ہاؤسنگ ٹیکنیکس۔ پری فیب ہاؤسنگ، وہ جو پہلے سے بنے ہوئے آتے ہیں؟ ہاں، اس میں گھر کے حصے، دیواریں یا چھت پہلے سے فیکٹری میں بن جاتے ہیں اور سائٹ پر لا کر لیگو بلاکس کی طرح جوڑ دیے جاتے ہیں۔ واؤ، اس سے تو وقت بہت بچتا ہوگا۔ سالوں کا کام مہینوں یا ہفتوں میں ہو جاتا ہے اور مٹیریل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، حکومت اگر لو انکم آبادی کے لیے زمین مفت دے دے تو سستے گھروں کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم نے ان رپورٹ سے بہت اہم ڈیٹا پوائنٹس نکالے ہیں، ایکڈیموس کے GIS میپنگ سے لے کر PMRC کے رسک کوریج ماڈل تک، جس نے بینکوں کا در ختم کیا، اور پھر FDI کا بوم، ریرا کی ضرورت اور کنڈومینیم لاز کو سمجھا۔ اور یہ سب مسلسل یہی دکھا رہا ہے کہ پوٹینشل بہت ہے، بس پالیسی اور ٹیکنالوجی کو ملا کر چلنا ہوگا۔ صحیح۔ اس گفتگو کے نتیجے میں ایک آخری خیال چھوڑنا چاہوں گی سننے والوں کے لیے۔ جب بھی ہاؤسنگ کرائسس کی بات ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں 2.1 ملین نئے گھر بنائے جائیں، میگا پروجیکٹس لائے جائیں۔ بالکل، پہلی سوچ یہی آتی ہے۔ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ 15 سے 27 ملین گھر پہلے سے زمین پر ہیں، بس رہائش کے قابل نہیں۔ تو کیا پاکستانی ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا اندیکھا خزانہ صحراؤں میں نئے گھر بنانے میں نہیں، بلکہ انہی پرانے 27 ملین گھروں کو نئے دور کے مطابق اپ گریڈ کرنے میں چھپا ہے؟ شاید ترقی نئے شہر بسانے میں نہیں، پرانوں کو ان کا حق دلوانے میں ہے۔